حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، او لوگوں میرا پیغام سن کے تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں، میرا پیغام سن کر تمہیں گھر میں آرام سے بیوی بچوں میں بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ آج میدان عرفات میں جو پیغام میں نے تمہیں سنا دیا، آج میدان عرفات میں جو میری زبان سے تم نے سنا، اس پیغام کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچا دو۔ مجھے میرے رب کی قسم ہے، اگر تم نے اس پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی کر دی، میں قیامت کے دن تمہارے سے اپنا چہرہ ہٹا لوں گا، میں محمد تمہیں قیامت کے دن اپنا دیدار بھی نہیں کراؤں گا۔ اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، سب کے آگے ہاتھ جوڑ کے فرمایا او لوگو، ایک دوسرے کو قتل کر کے دیکھنا کافروں کے نہ مر جانا۔ اس کی آواز برابر کرو، بہت زور لے رہا بھائی۔ درود شریف پڑھ لو ایک دو مرتبہ، اللہم صلی اللہ۔ سونڈ خطیب کو چلائے گا، خطیب سونڈ کو چلائے گا؟ کہاں کو بیٹھا میرا بھی تھوڑا نہیں انہوں کو سانو لے کے چلے نال آہو۔ پھر اگلا اعلان فرمایا، یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگو قیامت کے دن خدا کے دربار میں میرے چہرے کو رسوا نہ کرانا۔ کون سا ایسا کام ہے تیرے میرے گھر میں، کون سا ایسا پیغام ہے تیرے میرے گھر میں، کون سا ایسی کام نہیں ہو رہا تیرے میری زندگی میں جس سے کالی کملی والا ناراض نہ ہو رہا ہو، پھر بھی تو حضور کا امتی کہلاتا ہے۔ دکان کا ادھار یاد ہے، خدا کا ادھار یاد کوئی نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک جہاں جہاں ادھار گیا، اپنا ادھار لینے کے لیے لوگوں کے دروازے پر آتا ہے، خدا کا ادھار چکانے کے لیے خدا کے دروازے یعنی مسجد میں کیوں نہیں آتا ہے؟ آج 5 اذان کی آواز، 5 مرتبہ اذان کی آواز تیرے میرے دروازے سے ٹکرا کے چلی گئی۔ فجر کی اذان سن کے دل نہ نرمایا، ظہر کی اذان سن کے دل نہ نرمایا، عصر مغرب کی اذان سن کے دل نہ نرمایا، عشاء کی اذان سن کے تیرا دل نہ نرمایا۔ ان 5 اذانوں کو سن کر تو نے خدا کے گھر میں آ کے سجدہ کیا، سجدہ نہ کیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تجھے مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جناب حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے، دروازے پر ایک کتا بیٹھا تھا جس نے اپنے دونوں بازو اپنی آنکھوں پہ رکھ رکھے تھے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آگے چلے گئے، اللہ غنی، دل پر القاء ہوا، اللہ کا پیغام ہوا، دل کہنے لگا سلطان باہو واپس چلے جاؤ۔ دروازے پر جو کتا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، اسے کو صبح صبح کا وقت ہے، ہر چیز روزی روٹی کی تلاش میں ہے، تو آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ القاء ہونے کے بعد کتے کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا او کتے کیا بات ہے، آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا، سلطان باہو کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا او اللہ والے، میں نے تو اس لیے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رکھا ہے، صبح صبح کا وقت ہے، کہیں میری نگاہ کسی بے نمازی کے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ ایمانداری سے بدلاؤ، جب ایک کتا بے نمازی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، پروردگار عالم کی رحمتوں کا ظہور بے نمازی کے گھر پہ کیسے ہوگا؟ اس کے کاروبار پہ کیسے ہوگا؟ اس کی دکان پہ کیسے ہوگا؟ اس کی اولاد پہ کیسے ہوگا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، نماز تو اتنا اونچا تحفہ تھا، روزہ میرے نبی کے دروازے پر آیا، حج کا حکم نبی کے دروازے پر آیا، زکوٰۃ کا حکم نبی کے دروازے پر آیا، حقوق اللہ حقوق العباد کا حکم نبی کے دروازے پر آیا۔ جب امت کی معراج کی باری آئی، نبی کو دروازے سے اٹھا کر عرشوں پر بلا لیا، آجا میرا نبی، تجھے تحفہ دینے والا ہوں، تیری معراج میرا دیدار ہے، اور امت کی معراج نماز کے سجدے۔
کون سا ایسی حکومتوں کا ڈر تھا, کون سا پاکستان کے وزیر اعظم کا اللہ نہ کرے اعلان تھا, کون سا میرے عزیزو آپ پہ بار تھا. آج 5 وقت کی نمازوں کے سجدے کا انکار کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی بستر پر تم کیسے جا کے حرام سے سو جاؤ گے. سارا دن کھانا نہ کھاؤ, میاں صاحب بھوک لگی ہے, بستر پہ تڑپ رہا ہوں, کاش مجھے روٹی مل جائے, تمہیں بتاؤں گا کیسا کھانا کھاتا ہوں اور کھانا کس طرح کھاتا ہوں. اللہ اکبر, پیٹ روٹی کی تلاش میں, رب ذوالجلال کی قسم جہنم بے نمازی کی تلاش میں. جب تو سجدوں کا انکار کر کے بستر پہ لیٹتا ہے, جہنم کی آگ تڑپتی ہے, الہی بے نمازی کو حوالے کر چیر پھاڑ کے رکھ دوں گی, تباہ برباد کر دوں گی. ایک لقمے میں ایسا نشانہ بناؤں گی, ساری دنیا کے تخت و تاج بلا کے رکھا دوں گی.